الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے ایک صفت ہے جود و سخا. اللہ تبارک و تعالیٰ جواد بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخی بھی ہے. جواد اسے کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو بغیر مانگے عطا فرمائے، اور سخی اسے کہا جاتا ہے کہ جو بھی آدمی اس سے سوال کرے تو محروم نہ چھوڑے، یعنی اس کو محروم نہ کرے، عطا ہی کر دے. دیکھا جائے اور یہ بات حقیقی واقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کو ہم نے کبھی اللہ سے نہیں مانگا ہے. یعنی زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے بہت بڑی نعمت ہے. صحت یہ نعمت ہے، اور اس کے علاوہ کئی نعمتیں اور بھی ہے جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہے. اور جو چیز بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اپنی سخاوت کی وجہ سے، سخی ہونے کی وجہ سے کسی کو محروم نہیں کرتا. ہاں مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز تو عطا نہیں کرتے، لیکن اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں. مصلحت ہوتی ہے. خیر، تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت سخی، تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو سخاوت کی، ہے نا بھائی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر سے صفت بخل کو نکالے اور صفت سخا کو پیدا کرے، دینے والے بنے. کیا بنے بھائی؟ دینے والے بنے. اب ذرا اندازہ لگائیے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے، تو ایک ہے مال دولت. اسی طریقے سے اللہ نے کسی کو قوت عطا فرمائی ہے، روحانی ہو یا جسمانی قوت ہو، یا اللہ نے اسے دینی اور دنیاوی نعمت عطا فرمائی ہو. تو بندے کو چاہیے کہ صرف یہ نہ کرے کہ ان نعمتوں سے خود ہی فائدہ اٹھاتا رہے، بلکہ ان نعمتوں سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کیا کرے بھائی؟ کوشش کرے. اس سے پتہ چلا کہ سخاوت کی کئی شاخیں ہیں، کئی ٹہنیاں ہیں. اسی لیے ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے اندر جنتی سخاوت کو جنتی درخت سے تشبیہ دی ہے کہ جس طریقے سے ایک درخت کی کئی ٹہنیاں ہوتی ہے، کئی شاخیں ہوتی ہے، بھائی اسی طریقے سے سخاوت کی بھی کئی شاخیں ہیں اور کئی ٹہنیاں ہیں. اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. اللہ نے طاقت دی ہے یا آپ کو اور کوئی چیز صلاحیت عطا فرمائی ہے تو اس صلاحیت اور قوت کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ سخاوت ہے.
یہ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہت ہی اونچے پائے کے اندر تھی کہ آپ نے اللہ کے راستے کے اندر اپنا بیٹا بھی دے دیا ہے نا. بیٹا دینے کے لیے بھی کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے صفات کے اندر یہ چیز بیان فرمائی اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ ہم ان کو عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی کس کی؟ متقیوں کی اور جنتیوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ لوگ جنت والے ہیں. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی. اچھی پوزیشن ہوتی ہے اس وقت بھی اور بری پوزیشن ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرتے ہیں؟ وہی مال خرچ کرتے ہیں. پتہ چلا کہ ایک پکا اور سچا مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. ایک پکا اور سچا مومن ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے. اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن کہ دو خصلتیں کبھی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. البخل و سوء الخلق ایک بخل اور بد اخلاقی. ہاں یہ کبھی پتا چلا کہ جس آدمی کے اندر بد اخلاقی بھی ہے اور بخل بھی ہے تو اس کے ایمان کا چراغ ابھی اچھی طریقے سے روشن نہیں ہے. ایمان کا چراغ اس وقت ہی روشن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بخل بھی نہ ہو اور بد اخلاقی بھی نہ ہو. اس لیے سارے سخیوں کے سردار آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے کے اندر جو مال خرچ کیا ہے اور آپ کی سخاوت کا کیا کہنا. متفق علیہ روایت ہے یعنی اس روایت کو امام بخاری بھی لایا ہے اور اس روایت کو امام مسلم بھی لایا ہے کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں ہے. آپ نے کبھی لا نہیں کہا. ہے تو عطا فرما دیا, اگر نہیں ہے تو میرے محبوب نے وعدہ کر لیا کہ آئے گا تو انشاءاللہ لا نہیں کہا. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین, ذرا الفاظ سنیے, بین جبلین وآتاہ ایاہ کہ ایک آدمی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی بکری عطا فرما دیجئے کہ جتنی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جگہ ہے اتنی بھر کے عطا کر دیجئے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَعْطَاهُ دے دی, اتنی بکریاں اس کو دے دی. وہ آدمی جب اپنے قبیلے کی طرف اور اپنی قوم کی طرف جب گیا تو اس نے کہا کہ اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ, میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو سخی دیکھا کہ جہاں فقر اور فاقہ کا, فقر و افلاس کا, اسے خوف کے بغیر جود و سخا چل رہا ہے. ہاں تے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی بھائی صفت. صرف یہیں پر بات نہیں رکتی, یہی صفت اہل بیت کے اندر بھی تھی. تمیم بن عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والد کی خالہ, اور والد کی خالہ کون ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, میں نے دیکھا کہ ایک سائد آپ نے 70,000 درہم اللہ کے راستے کے اندر عطا فرما دیے.
اس وقت کے 70,000 یعنی 73,000 اس وقت کے. اور حضرت تمیم فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑے کے اوپر پیول لگے ہوئے تھے. کپڑوں پر پیول ہے لیکن سخاوت کا یہ عالم ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان کرنے کا کسی کو سوجا تو ایک آدمی نے قریش کے سرداروں سے کہا کہ کل صبح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر دعوت ہے. حالانکہ حضرت نے دعوت نہیں دی تھی لیکن پریشان کرنا تھا. یہ جب بات مدینہ کے اندر پہنچی تو سردار لوگ صبح سویرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا, بالکل بے خبر تھے. پتہ چلا کہ وہ واقعہ دراصل یہ ہے. فوراً غلاموں کو بازار کی طرف روانہ کیا اور شہد ہے, پھل ہے, پھول فروٹ ہے وہ منگوائے اور فوراً دسترخوان بچھایا. باورچی سے کہا کہ کھانا تیار کیجئے. کھانا تیار ہو گیا. جب تک کہ مہمان ابھی پھل اور شہد وغیرہ سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے تو کھانا پیش کر دیا گیا. لوگوں نے کھا لیا پیٹ بھر کر, شکم سیر ہو کر کھایا سب نے. اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے خزانچی سے کہ کیا ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم روزانہ اس طریقے سے دعوت کر سکے؟ تو خزانچی نے کہا جی ہاں ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. آپ نے اعلان کر دیا کہ روزانہ صبح میں میرے گھر پر دعوت رہے گی, روزانہ صبح میں. اور یہاں تو 2 سے 3 مہمان آتے ہیں تو پیشانی پر ہے نا چہرے بدل جاتے ہیں ہمارے, ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی صفت سخا عطا فرمائے, ہم تمام کو صفت سخا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اور مدینۃ المنورہ کے اندر سخت قحط پڑا ہے, قحط. اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے. اور یہ قافلہ کوئی معمولی قافلہ نہیں تھا بلکہ 1000 اونٹوں کا قافلہ تھا. کتنے؟ 1000 اونٹوں کا قافلہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑے سخی بھی تھے. جب مدینے کی منڈی کے اندر 1000 اونٹوں کا قافلہ اناج سے بھرا ہوا پہنچا تو مدینے کی منڈی کے تاجروں نے قیمت لگانا شروع کیا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 5 گنا زیادہ قیمت میں مانگا گیا, یعنی 100 روپے کی چیز کتنے مانگی گئی؟ 500 روپے کے اندر. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے. کیا کہا؟ مجھے اس سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے. تو ان تاجروں نے کہا کہ حضرت عثمان سے کہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو کون قیمت دے رہا ہے؟ تو کہا اس سے تو کہیں زیادہ بہتر قیمت میرا اللہ مجھے دے رہا ہے. اور میں نے ان 1000 اونٹوں پر جتنا اناج ہے سارا کے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. یہ سخاوت تھی. کیا ہے بھائی؟ یہ سخاوت تھی. اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت قیس بن سعد بیمار ہوئے. قیس بن سعد بیمار ہوئے تو آپ کی بیماری کے عالم کے اندر نہ کوئی دوست آپ کو دیکھنے کے لیے آیا اور نہ کوئی محبوب آپ کو دیکھنے کے لیے آیا, نہ اقربا میں سے کوئی دیکھنے کے لیے آیا, کوئی نہیں آیا آپ کو دیکھنے کے لیے. تو حضرت قیس بن سعد نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے, کہ ہماری بیماری کے اندر کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے. تو کہا کہ دراصل بات حضرت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آپ کے مقروض ہیں, کہ سب کو آپ نے قرضے دیے اس لیے ان کو شرم آتی ہے آپ کے سامنے آنے سے. تو حضرت قیس بن سعد نے کہا کہ مال بھی ایک عجیب بلا ہے کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتی ہے نا. آج قرضہ بھی دو تو یہی ہے, قرضہ آپ نے کسی کو دے دیا تو راستے کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں نا. تو کہ دوست یہ مال بھی عجیب چیز ہے کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتی ہے, رشتہ داروں کو رشتہ داری سے جدا کر دیتی ہے. جاؤ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا قرضہ سب کو معاف ہے. یہ سخاوت کیا تھی بھائی؟ یہ ہے سخاوت. یہی عبداللہ بن عامر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد اموی کا 90,000 روپے کے اندر مکان خریدا. کتنے میں؟ 90,000 درہم میں. اب اس زمانے کے 90,000 درہم یعنی آج کی ہمارے اس زمانے کی کیا قیمت بنتی ہوگی. لیکن جب حضرت عبداللہ بن عامر کو یہ پتا چلا کہ خالد کے گھر والوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہماری مجبوری کی وجہ سے ہمیں یہ مکان بیچنا پڑا. ہوتا ہے نا آدمی کبھی دباؤ میں آ جاتا ہے, آپ قرضے میں آ جاتا ہے, مجبوری میں مکان بیچنا پڑتا ہے. تو کہا کہ آج ہماری مجبوری کے اندر مکان بیچنا پڑا. یہ خبر جب حضرت عبداللہ بن عامر کے کانوں پر پہنچی تو حضرت عبداللہ بن عامر نے کہا جاؤ خالد کو یہ 90,000 بھی معاف ہے اور مکان بھی ہدیہ ہے. اور آج ہمارے زمانے میں تو مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کہاں کون پھنسا ہے, کس طریقے سے پھنسا ہے, اسے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے, یہ آج ہماری سوچ ہے. اور اسی میں ہم اپنی ہوشیاری سمجھ رہے ہیں اور اسی میں ہم اپنی چالاکی سمجھ رہے ہیں. یہاں پتا چلا مجبوری کا سودا ہے. سودا تو کینسل کرنا دور کی بات, لیکن ساتھ ساتھ کے اندر مکان بھی دے دیا. اور کیا دے دیا؟ ہاں یہی حضرت یحییٰ جو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو روزانہ 1,000 روپے درہم, 1,000 معاف فرمانا روزانہ یا مہینہ, کچھ تذکیرہ ہے میرے ذہن سے نکل گیا, 1,000 درہم دیا کرتے تھے. کس کو؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو. بڑے محدث گزرے ہیں, بڑے محدث گزرے ہیں. 1,000 درہم. حضرت سفیان ثوری سجدوں میں ان کے لیے دعا کرتے تھے اور دعا کے اندر یہ کلمہ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اے اللہ جس طریقے سے یحییٰ نے دنیا کے اندر میری کفالت فرمائی ہے تو آخرت میں یحییٰ کی کفالت فرما دینا. ہاں اسی لیے جب یہ حضرت یحییٰ کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کیا گزری, تو کہ سفیان کی دعا کام میں آ گئی. کس کی دعا کام میں آ گئی؟ سفیان کی دعا مجھے کام میں آ گئی کہ اس کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے محسنین کئی ہیں, کئی لوگوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں, لیکن اس کے باوجود کبھی دعاؤں میں ان کا تذکرہ تک بھی ہماری زباں پر آتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں جن لوگوں کے ہم پر احسانات ہے اور جن لوگوں نے ہماری دنیا کے اندر کفالت فرمائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کی بہترین کفالت فرمائے. ہاں یہ دعا کرنی چاہیے اپنے محسنین کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے, سب سے بڑے محسن تو ہمارے والدین ہے نا بھائی. ان کے احسانات کا بدلہ تو ہم کبھی چکا نہیں سکتے. چکا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں چکا سکتے. لیکن آج نوجوان کبھی اپنی دعاؤں کے اندر ماں باپ کو بھی یاد کرتا کہ جس ماں باپ نے اس کو بچپن سے لے کر جوانی تک پہنچایا اور جس ماں باپ نے اس کو چلنا نہیں آیا تھا وہاں سے لے کر دوڑنے والا بنایا اور فضاؤں میں اڑنے والا بنایا اور نہ جانے کئی کئی ملکوں کے سفر کرنے والا بنایا اور کئی کئی شہروں میں گھومنے والا بنایا, اس ماں باپ کی راتوں کی تنہائی کی دعا جو اس کو زوال سے لے کر عروج تک لائی اور عروج پر پہنچایا, آج وہ نوجوان جب جوان ہو گیا تو اپنے ماں باپ کو کیا کر دیتا ہے؟ کون ماں کون باپ اب اس کو بوڑھے نظر آتے ہیں اور اس کو بڈھا نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاں بڑے محسنین ہیں. دعا کیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ ان کو اس رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں رحم مانگا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے. ہم تمام کے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو حیات ہے اللہ عافیت عزت صحت اور اعمال صالحہ کے ساتھ برکت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ ہے سخاوت. یہ واقعات تو تاریخ کی کتابوں میں کئی بھرے پڑے ہیں, میں نے صرف آپ حضرات کے سامنے گنے چنے واقعات بیان کیے. اسی لیے میں نے خطبے کے اندر کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے محبوب
ہم اللہ کے راستے کے اندر کیا چیز خرچ کریں؟ میرے محبوب نے فرمایا قل العفو، ہاں ضرورت سے زائد چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہاں تو تیجوری کی تیجوریاں بھری پڑی ہے، نئے کپڑے سلا رہا ہے، پرانے کپڑے اسٹاک میں پڑے ہیں، کسی غریب کو دینے کی ہمت ہوتی کہاں لے جانے والا ہے، کہاں ڈالنے والا ہے؟ جب اللہ نے تجھے نیا جوڑا دے دیا تو پرانا جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے، کسی غریب کے حوالے کر دینا چاہیے۔ دو گے کبھی کم نہیں ہوگا، آج تک بنا نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا ہو اور کم ہو گیا، ہوا ہے؟ نہیں ہوا کبھی۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت، یا ابن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے ابن آدم، کیا کہا؟ اے آدم کی اولاد، انت بذل، ہاں کیا فرمایا کہ خرچ کر، کہاں خرچ کر؟ تو کہ انت بذل الفضل خیر لک، کہ خرچ کر یہ تیرے لیے بہتر ہے، ضرورت سے زائد چیزوں کو خرچ کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تیرے اس خرچ کرنے سے حاجت مند، ضرورت مند کی چیزیں، ضرورتیں پوری ہوگی اور ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا ہوگی، اور آخرت کے اندر تو تجھے اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ ہاں وہ تو یہ آنکھیں بند ہوگی نا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یار کچھ زیادہ خرچ کر دیا ہوتا تو اچھا ہوتا، بہت کم خرچ کیا ہے، زیادہ کر دیا ہوتا تو، ورنہ جیسی آگ گئی بند ہوئی فوراً وراثت، بیٹا آئے گا، بیٹی آئے گی، یہ آئے گا، حصے پڑنے کیا ہو جائیں گے، یہ ان کا حق ہے، دینا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، تمہارا حق چلا گیا۔ ہاں تو خرچ کر، اس لیے فرمایا اس حدیث قدسی میں وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اور اس مال کو ٹھہرائے رکھنا تیرے لیے برا ہے۔ کیوں برا ہے؟ کہ جس مال سے نہ دنیا والوں کو فائدہ پہنچائے تو آخرت میں تجھے کیا کام آنے والا ہے؟ کچھ کام نہیں۔ فَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافِكَ عَلَىٰ كَفَافٍ، فرمایا کہ ضرورت کے بقدر جمع کرنے میں تیرے پر کوئی ملامت نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ وَابْدَأْ، شروعات کر خرچ کرنے کی، کہاں سے؟ بِمَنْ تَعُولُ، جو تیرے عیال ہے، کہ جس کا نفقہ تجھ پر واجب ہے، ہاں خرچ کر وہاں پر۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم سب سے پہلا لفظ لائے ذوی القربى والیتامی والمساکین، فرمایا قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، پہلے ہی قریبی رشتہ دار آئے، بعد میں دوسرے، پہلے کون؟ قرآن کہتا ہے ذوی القربى والیتامی، اور یتیموں پر خرچ کرو۔ ہاں اب جس کے گھر والے ہی، جس کے رشتہ داری یتیم ہو تو دونوں جمع ہو گئے نا، تو خرچ تو وہاں ہونا چاہیے نا، خرچ کہاں ہونا چاہیے؟ لیکن یہاں خرچ کرنے میں کوئی دیکھنے نہیں آئے گا، آتا ہے کوئی دیکھنے آتا؟ قریب کے اندر اور قریب والا یتیم ہو اس پہ خرچ کر دو تو کوئی دیکھنے نہیں آئے گا، تو حاجی صاحب کی سخاوت پتہ کیسے چلے گی کہ حاجی صاحب سخی ہے؟ حاجی صاحب تو سخاوت اس وقت حاجی صاحب کی پتہ چلے گی نا کہ جب لوگوں میں شہرت ہو، تب پتہ چلے گی۔ فرمایا ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، اور غلاموں کی گردن کو آزاد کرانے کے اندر دو۔ ٹھکانے بھی بتا دیے قرآن کریم نے۔ اسی لیے روزانہ صبح کے اندر، مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، روزانہ صبح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، دو فرشتے، ایک فرشتہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کے لیے دعائیں دیتا ہے اور فرماتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اور ایک فرشتہ بخیل بخل جو کرتا ہے اس کے بارے میں بد دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں سے بے برکتی پیدا کر دے۔
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے ایک حدیث میں مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ 3 باتیں پکی و سچی ہے کہ جس آدمی پر ظلم ہوا ہو، جس آدمی پر، غور سے سننا، جس آدمی پر ظلم ہوا ہو اور وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ معاف کر دے تو اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، نہ رکھتا ہو تو کیا کرے گا؟ صبر ہی کرنا پڑے گا نا، ہے بھائی؟ بڑا آ جائے اپنے سامنے، ہم کمزور ہے تو پھر کیا بدلہ تو لے سکتے نہیں ہیں، پھر تو کیا کرنا؟ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے اندر عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور جس آدمی نے سخاوت کا دروازہ کھولا اور مقصود اس کا صلہ رحمی تھا کہ آپس کے تعلقات کیا ہو جائے، صلہ رحمی تھا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو کبھی ضائع کرے گا نہیں، برکت عطا فرمائے گا، کبھی وہ مالی اعتبار سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور فرمایا کہ جس آدمی کو، تیسرا، کہ جو آدمی اس لیے سوال کرتا ہے، سب سے مانگتا پھرتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کا فقر کبھی دور نہیں ہوگا، وہ مانگتا ہی پھرے گا، وہ مانگتا ہی پھرے گا۔ سمجھ میں آئے بات؟ اس لیے مانگنے کی عادت نکالے، دینے کی عادت بنائے۔ اسی لیے کہ اللہ والے نے عجیب بات بیان فرمائی کہ میں نے 3 لوگوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں ملے۔ ایک وہ آدمی کہ جس نے ظلم کیا اور بچ گیا ہو، ہاں یہ الگ چیز ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو تو ہو سکتا ہے، ورنہ ظلم کرے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے سخاوت کی اور وہ فقیر بن گیا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں۔ اور جس نے مانگا ہو اور وہ مالدار بن گیا ہو، کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے 3 آدمی کو کبھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے، اور خاص طور پر جو ہمارے قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کے حق میں، ان کا حق ہم پر زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ کہیں صحیح بات پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔